والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له أزلي أبدي أحدي صمدي فردي فريدي ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا شفيعنا كريمنا محبوبنا محبوب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا طبيب عيوبنا طبيب أجسادنا طبيب أرواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. جیسے ہی صبح ہوتی ہے نا، فجر کا وقت ہوتا ہے، ایک شخص آتا ہے مسجد میں، لاؤڈ سپیکر آن کرتا ہے اور آذان شروع کر دیتا ہے. حضرت قاسمی صاحب جی بے شک. اسے مؤذن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ. اور وہ جو لفظ بولتا ہے اسے آذان کہتے ہیں. آذان کا معنی ہے بلاوا، اور بلانے والے کو کہتے ہیں مؤذن. وہی شخص آتا ہے پھر ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور وہی بلاوا پھر دہراتا ہے. میری حیثیت ایک مؤذن کی سی ہے. میں گلی گلی، نگر نگر، کریا کریا، چپا چپا، شہر شہر، بستی بستی گھوم کر ایک آذان دیا کرتا. وہ جو مسجد میں آ کر مؤذن آذان دیتا ہے، وہ آذان ہے عمل کی طرف. حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. نماز عمل ہے نا. اور جو میں آذان دیتا ہوں یہ آذان ہے عقیدے کی طرف. اور یاد رکھیے، اہل نظر تشریف فرما ہیں، علماء کی جرمٹ ہے، عقیدہ پہلے ہے، عمل بعد میں ہے. عقیدہ نہ ہو تو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے. میں نے عرض کیا نا، جو آذان دیتا ہوں یہ آذان ہے عقیدے کی طرف. عقیدہ نہ ہو اللہ عمل قبول نہیں فرماتے. یہ پکی ٹھکی بات ہے. مجھ پہ اعتبار نہ ہو، جس پہ اعتبار ہے اس سے جا کے یہ بات پوچھ لی جائے. دو چار باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، زیادہ لمبی نہیں. اگر عقیدہ توحید پہ بندہ ڈگمگا جائے تو وہ پھر مومن نہیں رہتا. بولیے نا میرے سن. وہ پھر مومن. جو چند بندے آئے ہیں نا، وہ میرے ساتھ ذرا محبت کے ساتھ بولیے گا تاکہ میں اپنا معافی ضمیر آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اگر کوئی کہے کہ میری اس وقت مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے، ختم نبوت کی بات آ رہی ہے تو مانتا تو ہوں لیکن چلو کہتا نہیں، تو وہ پھر بندہ مومن رہ سکتا. اس کی ایک میں مثال عرض کروں آپ کی خدمت میں. اب دیکھیں نا، مجھے تھوڑا سا گراؤنڈ ہی بنانا پڑتا ہے، حال پہلے چلانا پھر بیج بونا.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایو کلمہ یا کوئی اور ہے؟ ہاں تو پھر حیران ہو کے نہ تکو میرے نال پڑھو تھوڑا جا، لا الہ محمد اچھا ہمارے تبلیغی بھائی تشریف فرما ہوں گے ماشاءاللہ، وہ بتاتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 14 طبق ایک پلڑے میں ہوں اور یہ کلمہ ایک پلڑے میں ہو تو یہ وزنی ہے۔ تبلیغی بھائیوں سے سنتے رہتے ہو نہیں سنتے رہتے ہو؟ ہاں سنتے رہتے ہو۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اچھا افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، تو کیا اب میں پڑھتا رہوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہوتی رہی بات، ذکر چلتا رہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ؟ نہیں، اسی کلمے کے کچھ تقاضے ہیں۔ سنیے گا، میں نے آخر تک کہیں بات ٹھکانے لگانی ہے۔ اس کلمے کے کچھ تقاضے ہیں، جیسے تو پڑھ رہا ہے ذکر افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ، لیکن جیسے ہی مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ یہ ذکر یہاں پہ بند کر، اٹھ نماز پڑھ، اسی کلمے کا تقاضا۔ توجہ، تیری زندگی میں رمضان آ گیا، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے روزہ رکھ، تجھے پیسے مل گئے بہت سارے، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کر، تیرے پاس اور پیسے آ گئے، اب اسی کلمے کا تقاضا ہے کہ حج ادا، قربانی ادا۔ وہ بندہ کہنے لگا جب مجھے پڑھوایا تھا لا الہ الا اللہ تب یہ کہلوایا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا جب تو نے مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا قبول ہے، جاگ رہے ہو؟ جب مولوی کے سامنے بیٹھ کے کہا تھا قبول ہے تب یہ تو نہیں کہا تھا روٹی بھی کھلاؤں گا، مکان بھی دوں گا، عثمان انجم دبئی بھی لے کے جاؤں گا، تب یہ تو نہیں کہا تھا کہ مکان بھی دوں گا، نان نفقہ بھی دوں گا، کپڑے بھی لا کے دوں گا، عزت نفس کا بھی خیال رکھوں گا۔ جب تو نے کہا نا قبول ہے تو روٹی اسی میں آ گئی، جب تو نے کہا نا کہ قبول ہے مکان اسی میں آ گیا، لباس اسی میں آ گیا، جب تو نے پڑھا نا لا الہ الا اللہ نماز اسی میں آ گئی، بول بول میرے ساتھ بول، نماز اسی میں آ گئی، روزہ اسی میں آ گیا، حج اسی میں آ گیا، زکوٰۃ اسی میں آ گئی۔ یہ کلمہ کا تقاضا ہے کہ جب وہ تقاضا کرے پھر وہ عمل کر۔ میری بات جہاں تک سمجھ آ گئی؟ اب اگلی بات سنیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی بڑا سادہ سا لفظ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کیس چل رہا ہو عدالت میں تو جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لانا، میں اس سے زیادہ آگے تمہید لے کے نہیں جاؤں گا، بس یہ 2 منٹ برداشت کر لیجئے۔ اگلی پیشی پہ کیا لانا؟ وہ بندہ کہتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میرے بڑے گواہ، چائے مل کے پیتے ہیں ہم اکٹھے بیٹھ کے ہوٹل میں، بڑے گواہ، تاش کے پتوں پہ میرے بڑے گواہ، کرکٹ کے میچ میں میرے بڑے گواہ، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، لے آؤں گا۔ آئے دوستوں کے پاس، دوست پوچھیں کیا بنا وہ تیرے کیس کا؟ بننا کیا تھا؟ جج نے کہا گواہ لانا، تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہم ہیں۔ چلو گے نا میرے ساتھ عدالت میں؟ وہ کہیں نہیں، ہم یہاں تو تیرے گواہ ہیں، عدالت میں تیرے ساتھ نہیں جاتے۔ ایمانداری سے بتاؤ انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے منکر ہو گیا۔ میں کتنے آ کے سمجھاؤں، جہاں گواہی کی ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا، مکر گیا۔ یہاں تو کہہ رہا ہے میرے دسترخوان پہ بیٹھ کر تیرا گواہ ہوں، تو سچا ہے کیس میں، کھیلتا ہے میرے ساتھ تو کہتا ہے تیرا گواہ ہوں، تو سچا ہے، بیٹھتا ہے میرے ساتھ گپے لگاتا ہے تو کہتا ہے تیرا گواہ ہوں۔ لیکن جہاں گواہی کی ضرورت ہے، آج مجھے ضرورت پڑی ہے، وہاں سے پھر گیا ہے، تو اسے سجن نہیں کہتا۔ قاضی جملہ پیش کر رہا ہے، جب پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جہاں کوئی عقیدہ توحید پہ ڈاکہ مارے وہاں اس کی توحید کا گواہ بن، اسے ایمان کہتے ہیں۔ جہاں کوئی
ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بن. اسے ایمان کہتے ہیں. جہاں کوئی کسی صحابی پہ بکواس کرے وہاں صحابہ کا دفاع کر, اسے ایمان کہتے ہیں. آواز کھولو, ایکو ہلکی سی کم کرو. سبحان اللہ. اب میں تھوڑی سی بات کروں جی ان 3 پوائنٹوں پر. کر سکتا ہوں بات؟ عقیدہ توحید پہ جب کوئی ڈاکہ مارے وہاں اس کا گواہ بن, اسے ایمان کہتے ہیں. صاحبان میری جانب دیکھیے, میری جانب دیکھیے. میں بڑی جلدی سمیٹ رہا ہے میں نے بات کو. میں حضرت قاسمی صاحب آپ کی توجہ کا سہارا لے کر ان 3 پوائنٹوں پہ ایک ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. سن رہے ہو مجھے؟ حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر وہ آ کے بیٹھا, ادھر پیارے آقا کا نواسہ حسین بیٹھ گیا. حسینی بولے, حسینی بولے. ہمارے حسین پیارے حسین, ہمارے حسین پیارے حسین, کربلا کے شاہ حسین, کربلا کے شاہ حسین, سنیوں کے پیر حسین, بلند آواز سے سنیوں کے پیر حسین. ادھر وہ, ہاں ادھر وہ آ کے بیٹھا, ادھر حسین آ کے بیٹھ گئے. اس دوستوں کی محفل تھی, اس نے اپنی بات شروع کی. کہتا ہے میرا نانا بڑا سخی تھا. وہ جاگ رہے ہو یار؟ میرا نانا بڑا سخی تھا. میرے نانا کا محل تھا, محل کے 8 دروازے تھے. اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے. ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا, یہ بند ہوا ادھر سے آ کے لے لینا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. حسین بول کے کہتے ہیں تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے, میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا رکھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ دروازہ کبھی بند ہو سکتا ہے, کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے, کبھی اس دروازے والے کو اونگ آ سکتی ہے, کبھی اس دروازے کا مجاور اعلان کر سکتا ہے کہ سال میں ایک ہی بار کھولا جائے گا. اور جو میرے نانا نے دروازہ دکھایا تھا ساتھ بتا دیا تھا دن میں آ تیری مرضی, رات میں آ تیری مرضی, صبح میں آ تیری مرضی, شام میں آ تیری مرضی, صحت میں آ تیری مرضی, بیماری میں آ تیری مرضی, خوشحالی میں آ تیری مرضی, تنگدستی میں آ تیری مرضی. چھوٹا ہے آ, بڑا ہے آ, عورت ہے آ, مرد ہے آ, جہاں ہے وہیں پر آ. اس کے دربار میں آ کر زمین نیاز چکانا تیرا کام ہے, اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی. سبحان اللہ. ایویں موج میں بات آئی تو کہتے ہیں بڑی اماں چرخہ ہی چلاتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ کیا جواب تھا؟ وہ پھر اس دور کی بڑی اماں تھی, تبدیلی والے دور کی نہیں تھی, اس دور کی بڑی. وہ کہتی ہے امام صاحب کیا سوال کیا ہے کہ میں چرخہ ہی چلاتی رہتی ہوں یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ سنیے, آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے, میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے. مجھے چرخے نے بتایا رب ہے اور ہے بھی اکیلا. بڑی مزے کی بات ہے یہ, لیکن یہ سب کو شاید اچھی نہ لگے. میں معذرت چاہتا ہوں. ناراض ہو گئے؟ چپ ہو گئے؟ ہو سکتا ہے سب کو اچھی نہ لگے, ہاں لیکن کوئی بات نہیں. میں نے تو سنانی ہے, شہد کی مکھی پھول پہ بیٹھتی ہے. گھبرا گئے ہو؟ میں نے تو سنانی ہے. گندی مکھی گند پہ بیٹھتی ہے, میں نے تو پھول سنانا ہے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں. توجہ, توجہ ہے صاحبان, توجہ ہے. امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے, میں نے رب کو پہچانا چرخے سے. مجھے چرخے نے 2 باتیں بتائی ہیں. ایک بات تو یہ کہ رب ہے,
اور پھر اگلی بات اس نے مجھے یہ بتائی ہے کہ وہ ہے بھی اکیلا. امام صاحب نے جب یہ جملہ سنا امام صاحب کھڑے ہو گئے کہ اماں بڑی دلچسپ ہے. کہتے ہیں کیسے؟ کہتی ہے میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں. جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟ اور مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا. اب یہ بات صرف جو توحیدی کو سمجھ آئے گی اور اسے لطف آئے گا. مجھے چرخے نے بتایا وہ ہے بھی اکیلا. امام صاحب کہتے ہیں کیسے؟ اماں کہتی ہے اگر ہم چلانے والی ہوتی دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا. اور توجہ، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹتا. اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹتا. میرے مخالف چلتی، دھاگا ٹوٹتا. میرے موافق چلتی، چرخہ ٹوٹتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے وہ اکیلا ہے. اگر دو رب ہوتے، ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا. ایک کہتا آنے والا بچہ بادشاہ بنے گا، دوسرا کہتا نہیں آنے والا گداگر بنے گا. نظام ٹوٹ جاتا. مجھے چرخے نے بتایا ہے وہ اکیلا ہے. تو پھر قاضی کو کہنے دے وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا. وحدت کے بڑے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے. ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے. تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کے کرم آپ سناتا تو ہے. تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے. اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے. یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو نہیں یقین آتا تو جا کے دیکھ لو افغانستان میں. ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. میں نے عرض کیا کہ میں آزان دیا کرتا ہوں عقیدے کی. بولیے 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 میرے ساتھ. آزان دیا کرتا ہوں عقیدے کی. عقیدے ختم نبوت میں لچک آئے تو پھر بھی بندہ مومن نہیں رہتا. میرے آقا آخری نبی ہیں، میرے آقا کے بعد کوئی نبی. جو آیے کریمہ میں نے پڑھی اس میں صرف ایک لفظ لے رہا ہوں حضرات. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. فقط ایک جملہ لے رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، رسول نہیں الرسول. اللہ فرماتے ہیں انسانوں. اللہ کس سے مخاطب ہے؟ جی اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا قد جاءکم، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا رسول. اللہ رسول تو پہلے بھی آیا، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی. اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ قد جاءکم رسول، نہیں، قد جاءکم الرسول. رسول نہیں الرسول. انگلش میں کسی لفظ سے پہلے ڈی لگ جائے، دا THE، معنی خاص ہو جاتا ہے. عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے، معنی خاص ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں رسول نہیں الرسول آ گیا. آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا. ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا.
رسول نہیں الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا، آمنہ کا لال آ گیا، عبداللہ کا در یتیم آ گیا، صدیق کا یار آ گیا، بلال کا غمخوار آ گیا، اے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، اے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہی اے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاس سے درکشا ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ حسی خوبتر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا آ گیا آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا، پولی بٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھر آؤ جٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی۔ ابو جہل آیا مٹھی بند کر کے حضور کے سامنے، مٹھی بند کر کے آیا پیارے آقا کے سامنے، آ کے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ ہے، بتا میری مٹھی میں کیا ہے، بتا میری مٹھی میں۔ پیارے آقا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ابو جہل بچوں کیسے سوال کرتے ہو، یہ تو بچوں کی گیم ہے، بچوں کا کھیل ہے، وہ مٹھی بند کر کے کہتے ہیں میری مٹھی میں، اور تکا لگ بھی جاتا ہے۔ میں اگر کہوں تیری مٹھی میں فلاں چیز ہے تو کہے گا تکا لگ گیا، ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں ہو سکتا، کہنے لگا نہیں ہو سکتا، کیوں کہا نہیں ہو سکتا؟ ابو جہل تھا نا جہالت کا پتلا، ابو جہل جہالت کا منبع، جہالت کا مرکز، جہالت کا ابا۔ او یار بولو تو میرے نال، جہالت والا تھا نا، جہالت اس کی کنیت ہے جہالت والی، تو کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ اس نے کیوں کہا کہ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ بے جان ہے، بے زبان ہے، اسے یہ تھا کہ جو چیز میری مٹھی میں ہے وہ بے جان ہے، بے زبان ہے، یہ بولنے والی نہیں، اس کے پاس زبان نہیں، اس کے اندر جان نہیں، یہ جہالت تھی نا اس کی، یہ نگاہ نہیں تھی ابو بکر والی کہ کہہ کون رہا ہے۔ یہ بصیرت نہیں تھی کہ کہہ کون رہا ہے۔ اگر میرے اس لفظ کو آپ نے نوٹ کیا تو آخر میں اس کے ساتھ ایک گرہ لگاؤں گا۔ اصل میں خطیب ہوں نہیں، میں تو طالب علم ہوں، اور ویسے خطابت کی ایک تعریف ایک جملہ آپ کے حوالے کر دوں، کبھی خطیب تو آپ سنیں گے نا، میں تو خیر خطیب نہیں ہوں۔ خطابت کہتے ہیں عشاق کے جھرمٹ میں بیٹھ کر عطر کی شیشی کو ہولے ہولے کھولنا۔ عشاق کے جھرمٹ میں بیٹھ کر عطر کی شیشی کو ہولے ہولے آہستہ آہستہ کھولنا۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگا نہیں ہو سکتا۔ کیا جملہ آ گیا حضرات، میں حضرت آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ کے حوالے۔ کہنے لگا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ پیارے آقا نے فرمایا نہیں، تو بس کہہ کہ میں بتاؤں یا یہ بتائے۔ کہنے لگا ہو نہیں سکتا، اچھا چلو ہو جائے جیسا تو کہہ رہا ہے۔ پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، اب کنکریاں جو مکلف نہیں بول سکتے، جو مکلف نہیں، رب نے انہیں بھی یہ شعور دے دیا کہ اب تقاضا ہے شہادت کا۔
اب گواہی کا تقاضا ہے. تو وہ بولی اشہدو. اوہ سوئے ہوئے لوگوں یار تھوڑا سا ساتھ دو میرا. اب علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا, بڑا عجیب جملہ لکھا. وہ گھبرایا, ابو جہل گھبرایا, اور گھبرا کے اس نے کنکریوں کو یوں ہاتھ کھولے کنکریاں پھینکنے کے لیے. علماء نے بڑا عجیب جملہ لکھا, انہوں نے تو لکھ دیا اور میں جھوم اٹھا, مجھے ایک جملہ اس میں سے مل گیا. انہوں نے لکھا کہ جیسے ہی ابو جہل گھبرایا اس نے یوں مٹھی کھولی کنکریاں پھینکنے کے لیے, کنکریاں سیدھا حضور کے قدموں میں جا گئی. میں نے کہا بات سمجھ آ گئی. جو مکلف نہیں بے جان ہیں وہ جب کلمہ پڑھیں تو انہیں حضور کے قدموں میں جگہ ملتی ہے, اور جیلم کے پلمبر تو بحث کرتا ہے ابو بکر و عمر پر. تاجدار ختم نبوت, للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. محترم جناب صاحبزادہ قاضی مد اللہ سعیدی صاحب, محترم صاحبزادہ قاضی مد اللہ سعیدی صاحب, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. سر بلند, سر بکف سر بلند, سر بکف سر بلند, جرت مند غیرت مند. اوہ صاحبان توجہ ہے, وہ بولیے یار میرے ساتھ بولیے تھوڑا سا. ابھی تو بیدار ہوئے ہیں. میں بس ختم کرنے لگا ہوں. روڈ بلاک ہو جائے, سٹارٹ ہوئے روڈ بلاک. کیڑا لے گیا. سلامت رہیے, سلامت رہیے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جماعت آئی ہوئی, سبحان اللہ. اچھا اچھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. جماعت, چلو جماعت والوں کی کیا کہنا, جماعت والوں کی کیا کہنا. میں ایک جملہ, چلو آ گیا انشاءاللہ, آ گیا جی, آ گیا, ہاں آ گیا. توجہ, اگر آپ کی توجہ ہو تو ہلکے پر. اچھا کئی بندے میری بات پہ اس لیے نہیں بولتے بھئی یہ بات مجھے پہلے پتا ہے, یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تجھے پتا ہے. واہ کیسا, واہ. یہ مجھے بھی پتا ہے کہ تجھے 18 برس ہو گئے مجھے سٹیج پہ, تو میں بھی روزانہ چہرے ہی پڑھتا ہوں, تو مجھے بھی یہ تیرے چہرے سے پتا چل رہا ہے کہ تجھے. ہاں میں اس لیے کہتا ہوں تھوڑا سا میرا ساتھ دیتا رہے مسکرا کے, تاکہ جسے نہیں پتا, جو آج نیا آیا بیٹھا ہے اسے تو پتا چلے. اب وہ بیچارہ ادھر میری بات سنے گا, ادھر تیرا منہ دیکھے گا, وہ پریشان ہو جائے گا. معاملہ کیا ہے, سبحان اللہ. اچھا میں اب بات ختم کروں گا انشاءاللہ, سمیٹنے پہ آ گیا. جی جی, کیا کہنے میرے آقا کے, سبحان اللہ. اور کیا کہنے صحابہ کے, وہ جو آقا کے قدموں سے لگے ہیں. کہاں لگے ہیں, حضور کے قدموں سے لگے ہیں, اور انہیں رب نے مقام وہ عطا فرمایا ہے. قرآن حضور کے سامنے آیا نا کہ بعد میں آیا. یار میں کچھ جملہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کی. حضور کے سامنے آیا نا کہ بعد میں آیا. بڑے گھبرا کے بولے ہو, پتہ نہیں ہم سے کیا تصدیق کروانے لگا. پیارے آقا کے سامنے آیا. اس وقت صحابہ تھے نا, دیکھیے صحابہ کے ایمان پہ جو جرا کرتے ہیں نا, میں ان کے ضمیر کے دروازے پر, یا جو انہیں سنتے ہیں ان کے ضمیر کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے ایک جملہ عرض کرنے چلا. قرآن لاریب کتاب ہے, قرآن بے عیب کتاب ہے, قرآن میرے اللہ کا کلام ہے. اب اس کی بات سنیے, میرے آقا کے سامنے نازل ہوا, میرے آقا کے قلب عطر پر نازل ہوا, صحابہ تھے. اب اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کائنات میں قیامت کی صبح تک آنے والے انسانوں, ان جیسا بنو گے تو میں ایمان قبول کروں گا.
یہ جو بات تاریخ والے کو پتا ہے کہ صحابہ پھر گئے تھے، یہ رب کو نہیں تھی پتا؟ اللہ قرآن میں معیار بنا رہا ہے صحابہ کو، اللہ قرآن میں کسوٹی بنا رہا ہے کسے؟ صحابہ کو. اور صحابہ وہ ہیں جو میرے آقا کے قدموں سے لگے ہیں. اسلام کی بنیاد ہے صحابہ. میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق اور امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے مکین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اے اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادین کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حقدار صحابہ کا. فردوس کی عینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سخت سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی شاہ صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق جا صحابہ. کیا کہنے ہیں ابو بکر کے؟ پیارے آقا فرماتے ہیں عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی. یہ حضور کا فرمان ہے. عالم ارواح میں میری اور ابو بکر کی روح نے دوڑ لگائی. 2 قدم میری روح ابو بکر کی روح سے آگے رہی، اور پھر مزار تک پہنچنے تک یہ 2 قدم ہی کا فاصلہ رہا. کیا کہنے ابو بکر کے؟ کیا کہنے جس نے تن من تھن پیارے آقا پہ نچھاور کر دیا. ٹاٹ کا لباس پہننے والا ہے ابو بکر، جو سارا کچھ حضور پر قربان کرنے والا ہے وہ ہے ابو بکر. کتنے دکھ بھری بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے. اس ابو بکر کے ایمان پہ آج کی گندی نالی کا کیڑا باس کرے. حب صدیق رحمت اللہ، بغض شہید لعنت اللہ. حب صدیق رحمت اللہ، بغض صدیق لعنت اللہ. کیا کہنے ابو بکر کے؟ پیارے آقا جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں، جبریل امین ساتھ ہیں. پیارے آقا جبریل امین سے کہتے ہیں میں جا رہا ہوں، میں جا کے جب سناؤں گا مانے گا کون؟ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ سارے انکار کریں گے، ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر اقرار کریں گے. پیارے آقا کا فرمان ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جس دور میں فتنے عام ہوں. کیا جملہ ہے؟ جس دور میں. اب اہل نظر کے لیے اگلا جملہ سمجھنے والا ہے کہ پچھلا جملہ یہ ہے کہ جس دور میں فتنے، آگے حضور فرما کیا رہے ہیں، فتنوں کی نشاندہی کیا ہو رہی ہے. حضرات سمجھنے والا ہے. حضرت آقا فرماتے ہیں جس دور میں فتنے عام ہوں اور میرے اصحاب کو گالی دی جائے، اس دور کے علماء چپ نہ رہیں. سنیے سنیے، اس دور کے علماء اگر وہ چپ رہیں تو ان علماء پر، عوام کی بات نہیں، سمجھیے گا سمجھیے گا، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اس بات پہ آخر زور دینے کی ضرورت کیا ہے. آقا فرماتے ہیں جس دور میں فتنے عام ہوں اور میرے اصحاب پر تنقید کی جائے اور گالی دی جائے، اس دور کے علماء چپ نہ رہیں. اگر وہ چپ رہیں تو ان پر، ان علماء پر میری، فرشتوں کی، رب کی لعنت. اب میں بات سنانے چلا ہوں، تہاڈی مرضی ہوں. توجہ ہے؟ جب معراج سے واپس تشریف لا رہے ہیں پیارے آقا، جبریل کون مانے گا؟ جبریل تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے، ارے یہ تسلی جبریل یہاں دے رہا ہے، لیکن ایک اور جملہ سنیے. جب سدرہ پہ جبریل رک گیا تھا، جبریل رک گیا تھا، پیارے آقا نے کہا تھا جبریل اوپر آنا، رک گئے ہو. تو جبریل ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر یکسرے منہ بردر پرم، اگر یکسرے
موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزت پرم. یا رسول اللہ آگے نہیں آ سکتا، میری حد یہی تک ہے. میں اگر بال کے سرے کے برابر بھی آگے آتا ہوں تو رب کے نور کی تجلی مجھے جلا کے رکھ دے گی. تو پھر قاضی کو کہنے دے جہاں نوریوں کے سردار کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے آقا کے شان کی ابتدا ہو. لیکن میں جملہ اور سنانا چاہتا تھا، یہ تو درمیان میں جملہ ایک آ گیا. جبریل نے تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیے، ماننے والا ہوگا ایک، اور ایک وہ ایسا ماننے والا ہوگا کہ وہ ساری دنیا پہ بھاری ہوگا. یار بولو میرے ساتھ، بولو تھوڑا سا. یہ تسلی میں جبریل کی سن رہا ہوں. حضرت توجہ، جب سدرہ سے اوپر جبریل رک گئے، آقا اوپر ہیں پیارے آقا. توجہ، حضور فرماتے ہیں ایک سیڑھی ہے، میں نے جب اس سیڑھی پہ دیکھا نہ اس سے اوپر کوئی چیز نہ اس سے نیچے کوئی چیز، تو یہ ایک بڑا عجب سا مرحلہ تھا. گویا کہ جیسے بندہ اکیلا ہو تو آواز آتی ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا. آقا فرماتے ہیں آواز آئی قریب ہو، میں قریب ہوا، اور قریب ہو، میں اور قریب ہوا. یا رسول اللہ کتنا قریب؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. میرے اور اس آواز کے درمیان 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یا رسول اللہ آواز کون دے رہا تھا؟ کون آواز دے رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں رب بلا رہا تھا لیکن لہجہ ابو بکر کا تھا. شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر، صداقت صدیق اکبر. اس ابو بکر پہ بات کرتے ہو، یہاں تسلی جبریل کیوں نہ دے جب رب نے بھی کہا میں یہاں لہجہ اس کے یار کا سناؤں، میرے محبوب کو تسلی ہو جائے. سبحان جبریل کہتے ہیں ابو بکر مانے گا. اور یہی بات ہوئی. پیارے آقا جب تشریف لائے، یوں ابو بکر سامنے آ کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئے. اب میرے لفظوں کی جانب میری جانب دیکھیے گا تاکہ جو نئے آئے ہیں میں ان تک اپنا پیغام پہنچا سکوں. سامنے 2 زانو ہو کے ابو بکر بیٹھ گئے. پیارے آقا فرماتے ہیں ابو بکر. جی یا رسول اللہ. جبریل آئے تھے. ابو بکر نے نگاہیں نہیں اٹھائیں، نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں. صدقت یا رسول اللہ. نگاہیں نہیں اٹھائیں، صدقت یا رسول اللہ. مجھے بیت اللہ میں لے کے گیا جبریل، صدقت یا رسول اللہ. مجھے حتیم کے پاس لٹایا، صدقت یا رسول اللہ. میرا سینہ چاک کیا، صدقت یا رسول اللہ. میرا دل باہر نکالا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں دیکھ رہا تھا، صدقت یا رسول اللہ. جنت سے انوارات لایا تھا، 2 تھال لایا تھا. وہ تھال میرے سینے کے اندر رکھے، اوپر سے پھر ہاتھ لگایا، وہ ایسے جڑ گیا کہ جیسے وہ چاک ہوا ہی نہیں. صدقت یا رسول اللہ. براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. بیت المقدس پہنچے، صدقت یا رسول اللہ. میں نبیوں کا امام بنایا گیا، صدقت یا رسول اللہ. پھر براق پہ بٹھایا، صدقت یا رسول اللہ. پہلا آسمان، چوتھا، 7واں، سدرہ، صدقت یا رسول اللہ. سدرہ پہ جبریل رک گیا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر وہ ایک بیری کی شکل کا درخت تھا، صدقت یا رسول اللہ. میں سدرہ سے اوپر چلا گیا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر میں نے جنت کو دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر جنت میں نے تیرا محل دیکھا، صدقت یا رسول اللہ. ابو بکر جہنم میں نے تیرے دشمن کا ٹھکانہ دیکھا، صدقت یا. جب ساری بات ہو چکی اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہ اٹھا کے ابو بکر کہتے اشہدو انک نبی الحق. میرا یہ جملہ رہ گیا، میں اگلی بات آپ کو نہیں سنا سکتا. اگر یہ میرا جملہ خاموشی سے آپ نے سن لیا، اگلی بات کی معذرت. جب پیارے آقا نے ساری بات کر لی، اب ابو بکر نے نگاہیں اٹھائیں اور نگاہیں اٹھا کے کہتا ہے ابو بکر اشہدو یا رسول اللہ اشہدو. اب تقاضا تھا کلمے کا گواہی.
وہ بار تالیاں بجا رہا تھا ابو جہل، وہ بار تماشا بنانا چاہتے تھے میرے آقا کے معراج کا، اب یہاں پر چونکہ گواہی کا تقاضا تھا تو اب یہاں پر عاشق صادق بولا، پہلا بولا اور پہلا بول کے کہتا ہے اشہدو انکا نبی حق کا۔ پیارے آقا نے جب سنا کہ ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انکا نبی حق کا، اشہدو انکا نبی حق کا، تو اب حضور بولے میں ساری کائنات کے تاریخ دان، میں ساری کائنات کے مورخ، میں ساری کائنات کے بک بک کرنے والے انہیں جوتے کی ناک پہ رکھ سکتا ہوں۔ میرے سامنے میرے آقا کا فرمان چمکتا ہوا نظر آتا ہے، دمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ پیارے آقا نے جب سنا ابو بکر کہہ رہا ہے اشہدو انکا نبی حق کا، تو اب حضور بولے اشہدو انکا صدیق حق کا۔ یاد رکھیے ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ پہنچایا صحابہ نے، اور میں عام کسی ذہن تک بات پہنچانے کے لیے جملہ عرض کروں گا۔ کسی نوجوان کو میں دیکھوں کہ کسی بابے کا احترام کر رہا ہے، ادب کر رہا ہے، پوچھئے آپ بھی، آپ کے مشاہدہ میں بھی یہ بات آ سکتی ہے، آئی ہوگی، پوچھئے تو صحیح کیا وجہ ہے؟ چچا ہے تیرا؟ کہے گا نہیں۔ دادا ہے تیرا؟ نہیں۔ پھر ادب سے کیوں ملتے ہو؟ کیوں جگہ چھوڑ دی ہے مجلس میں؟ اچھی والی جگہ کیوں اس کے لیے بابے کے لیے چھوڑ دی ہے؟ وہ کہتا ہے یہ میرا خونی رشتہ تو نہیں ہے لیکن ابا کے تعلق والا ہے، دادا کے تعلق والا ہے، نانا دنیا سے گزر گئے ان کے تعلق والا ہے۔ میں نے کہا دادا کے تعلق والے کا تو ادب کرتا ہے، نانا کے ادب تعلق والے کا تو ادب کرتا ہے، اور جو حضور کے تعلق والے ہیں، جو حضور کے تعلق والے ہیں، جو حضور کی مجلس والے ہیں، جنہوں نے حضور پر تن من دھن لٹایا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، جنہوں نے اپنا کاروبار لٹا دیا ہے، غزوہ تبوک میں جنہوں نے اپنی پکی ہوئی کھجوروں کی پرواہ نہیں کی اور ننگے پاؤں سارے ریگستان پہ چلتے ہوئے تپتی ہوئی دوپہر میں حضور کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے تبوک تک چلتے رہے ہیں۔ ان کے ایمان پہ بحث کرتے ہو، ان کے ایمان پہ جرا کرتے ہو، یاد رکھیے صحابہ حضور کا یارانہ ہے۔ بولیے میرے ساتھ، جن کی گواہیاں قرآن دیتا ہے وہ حضور کا یارانہ ہے، ان کے ذریعے سے ہم تک ایمان پہنچا ہے، اسلام پہنچا۔ یہ تبلیغی جماعت کے حضرات تشریف فرمائیں، کتنی محنت کر رہے ہیں۔ آپ میں سے میں نہیں سمجھتا جس کے سینے میں ایمان ہو وہ انہیں گالی بھی نکالے، میں نہیں سمجھتا جس کے سینے میں ایمان ہو وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ 14 صدیاں بعد، 1450 سال بعد آج جو حضور کا پیغام لے کے گلی گلی گھوم رہے ہیں، یہ جب قابل احترام ہیں تو جنہوں نے براہ راست حضور سے سنا ہے، انہوں نے براہ راست اور حضور کا فرمان سن لیجیے۔ آقا فرماتے ہیں من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، اور من رآنی، یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے اسے دیکھا جس نے مجھے دیکھا، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا، صحابہ حق ہیں، اور یہ میرے ہی ہے، کیونکہ آج یہ تقریب بھی ہے عزیز سے منسوب، تو خاص طور پر ویسے لوگ بھی آئے ہوں گے جو عموماً جلسوں میں نہیں ہوتے، محافل میں نہیں ہوتے، ان کے ریلیٹیو حضرات بھی آئے ہوں گے۔ یاد رکھیے یہ میرے عقیدے کا اور میری اس طبقے کا، مکتبہ فکر کے عقیدے کا یہ حسن ہے کہ ہم میں سے کوئی آپ کو بندہ ایسا نہیں ملے گا جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے، اور کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اہل بیت پہ انگلی اٹھائے۔ اس لیے کہ صحابہ بھی حق ہیں، اہل بیت بھی حق ہیں۔ جو اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، میں اسے مومن نہیں سمجھتا، میں اسے مسلمان نہیں سمجھتا، میں اسے اپنا نہیں سمجھتا، میں اسے سنی نہیں سمجھتا۔ ایک جملہ اور مجھ سے سن لیجئے، نئے آنے والے حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا، جو حضور کے قدموں سے لگے ہیں، حضور کے قدموں سے لگے ہیں، انہیں ہم نے اپنا امام مانا ہے، اور ان کی کوئی توہین کیسے کر سکتا ہے جو حضور کے کندھے پر آ گئے ہیں۔
بات لمبی ہو جائے گی بہت زیادہ، مجھے جلدی کہیں پہنچنا ہے، اتنے وقت کا وعدہ بھی نہیں تھا اور اس وقت کا بھی وعدہ نہیں تھا، لیکن میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں چونکہ عزیز کہہ رہا ہے، چلو بول دیتا ہوں کہ صحابہ جس طرح ایمان ہیں اسی طرح اہل بیت ایمان ہیں۔ بولیے بولیے، جنہیں پہلے سے پتہ ہے وہ بولیے، جنہیں پہلے سے پتہ ہے ذرا وہ بولیے میرے ساتھ۔ صحابہ بھی ایمان ہیں، اہل بیت بھی ایمان ہیں۔ میں نے عرض کیا میں آذان دینے آیا اور اس کا حکم یہ ہے کہ ساتھ مؤذن کے تو بھی بولا کر۔ ہاں، سارے مسائل اب مجھ سے نہ سنو، بات لمبی ہو جائے گی۔ اس کا حکم یہ ہے کہ مؤذن جو کہے وہ بھی تو ساتھ کہا کر۔ تو صحابہ بھی آل بیت بھی حق ہیں، دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے، وہاں ایک متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کے کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔ تیرا حسین